عبدہ ہم پہلے کہتے ہیں، ورسولہ بعد میں کہتے ہیں۔ پہلا عنوان آپ کی بندگی ہے۔ میں اگر یوں کہوں کہ جب وہاں سے یہاں کا تعلق سمجھنا ہو تو اسے رسالت کہا جاتا ہے، اور جب یہاں سے وہاں کا تعلق سمجھنا ہو تو اسے عبدیت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں سے وہاں کا تعلق زیادہ ہے اور وہاں سے یہاں کا تعلق زیادہ ہے، یہ ایک علمی اور عرفانی گفتگو ہے، مگر اتنا طے ہے کہ نبی کا اللہ سے پیار یا اللہ کا نبی سے پیار، یہ روشن ایک ایسا پیغام کہ اس ذات کبریا نے جب بھی کسی نبی کا ذکر کیا تو اس نبی کا نام لے کر ذکر کیا ہے۔ یا آدم اسکن انت و زوجک، یا ابراہیم خذ الکتاب، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، ہر نبی کا اللہ نے نام لیا ہے، مگر ہمارے نبی کا نام نہیں لیتا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، ہر بندے کو، ہر نبی کو اس نے اس کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور اگر ہمارے نبی کا بھی نام لیا تو وما محمد، تو وہاں الا رسول کہہ کر رسالت کے ساتھ جوڑ دیا۔ وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا محمد ہے ہی نہیں مگر ہے تو وہ یا اللہ کا رسول ہے یا نبیوں کا حسن ہے یا نبیوں کا جمال ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ تو اللہ کا نبی کے ساتھ پیار بہت روشن ہے، سنی شیعہ مجمع ہے، اور ہم سب نبی کی محبت میں متفق ہیں، اور ہم سب کو جوڑنے کا ذریعہ، ایک روشن ذریعہ، ہم سب کو ایک جگہ کرنے کا ایک رستہ وہ سرکار کا ذکر ہے۔ اور محفل میں یہ تو تقسیم نہیں ہے، میرے شمشیر بھائی نے دروازے پہ کسی کو کھڑا تو نہیں کیا کہ شناختی کارڈ چیک کریں کیا سنی آ رہا ہے یا شیعہ۔ جی ہم تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کیونکہ ہم مجلس امام بارگاہ میں، محفل امام بارگاہ میں کرتے ہیں، اور امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کسی غیر مسلم کو بھی یہ نہیں روکا جائے گا کہ تم کیوں آ رہے ہو، اور سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، سنی ہمارے بھائی نہیں ہیں، اس لیے کہ بھائی دو ہوتے ہیں، سنی ہماری جان ہے۔ اور میں شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ علاقے کے سنی علماء کا بھی احترام کرو اور سنی مسلمانوں کا بھی احترام کرو، اور سنی بچوں سے کہوں گا کہ شیعوں کی مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو، وہی ہاتھ باندھ کے پڑھو جو تم نے سیکھا ہے، اسی کے مطابق پڑھو، مگر یہ تفریق مٹا دو کہ یہ سنیوں کی مسجد ہے یا یہ شیعوں کی مسجد ہے۔ اگر شیعہ بچے علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا احترام کریں، اور احترام صرف یہ نہیں کہ نعرہ لگا دیا بات کر لی، نہیں، ان کے گھر گلدستہ لے کے جاؤ، ان کے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤ، وہ اگر پریشان ہو تو ان کی پریشانی میں ان کی مدد کرو، وہ بیمار ہو جائیں تو خون دینے کا مرحلہ آئے تو حسینی خون ان تک پہنچاؤ۔ جی جی اگر انہیں کسی پریشانی کا سامنا ہو تو ان کی پریشانی میں شریک رہو اور بتا کے رہو، سنی عالموں سے جا کے کہو کہ میں شیعہ ہوں اور میرے عالم نے کہا ہے سنی علماء کا احترام کرو، اور اسی طرح سنی جوان ہمت کریں، تھوڑی محنت کریں، تھوڑا انہیں مشکل ہو سکتی ہے، وہ آئیں شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں، جیسے سیکھا ہے ایسے ہی پڑھیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ لاکھوں شیعوں میں، کربلا میں، مشہد میں، نجف میں، مولا علی کے مزار پر ہمیں کہیں سنی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں۔ بہادروں سے پیار کرو چاہے بہادر شیعہ نہ ہو، شجاع مند لوگوں سے محبت کریں چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ بہادروں سے محبت کرنا علی والوں کی پہلی علامت ہے۔ دوسرا، وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ خبردار لاکھوں شیعوں کے درمیان بھی اطمینان کے ساتھ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لینا، شیعہ کسی کو مارتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہماری تصویر سب سے اچھی ہے،
اتنے دھماکے ملک میں ہوئے، کہیں خود کچھ دھماکہ کرنے والا علی ولی اللہ نہیں پڑتا۔ اتنا ملک کے اندر حالات خراب کیے گئے، حسین کا ماننے والا کسی کو جا کے قتل نہیں کرتا، وہ چپتے ہوئے جملے سن لیتا ہے اور حسین پہ رو کے صبر کر لیتا ہے۔ لہٰذا وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ جی 4 سنی دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہاتھ باندھ لیا۔ کیا بات ہے بھائی؟ کیا پشیمان ہو علی کو مانتے ہو؟ کیا نادم ہو حسینی ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہو علی والا ہوں، اطمینان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کہو کہ امام جعفر صادق کی فقہ پہ عمل کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق کی فقہ پر عمل کرنا، امام کے بتائے ہوئے شرعی احکامات پر عمل کرنا عزت کی بات ہے۔ میں سنی بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے 4 امام ہیں وہ سب شاگرد ہیں بلا واسطہ یا بالواسطہ امام صادق کے۔ جی سب سے بڑے امام ہمارے سنی بھائیوں کے اگر فقہی امام، ایک ہوتے ہیں امام دین، امام مکتب مسلک، اس کا امام ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے فقہی امام، یعنی جسے مجتہد کہتے ہیں، جسے فقیہ کہتے ہیں۔ اہل سنت کے سب سے بڑے اگر کوئی فقہی امام ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے 70 سال کی عمر میں کسی نے پوچھا کتنے سال کے ہیں آپ؟ فرمان لگے 2 سال کا۔ تو اس نے تعجب سے کہا کہ آپ کی عمر تو بہت ہے، آپ فرمانے 2 سال کا ہوں؟ فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں رہا، صلوات پڑھ لے امام صادق کی ذات پر، اگر 2 سال جو میں نے جعفر صادق سے سبق سیکھا ہے، درس لیا ہے، وہ میری زندگی سے نکال دیے جائیں تو میری زندگی باقی ہی نہیں بچتی ہے۔ امام بلا کر ان کو نصیحت فرماتے تھے، خاص طور پر قیاس کا، میں بچوں اور جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، قیاس کا نظریہ جو امام اعظم اور ابو حنیفہ نے دیا، اس قیاس کے نظریے پر امام صادق نے ان کو بلا کر حضرت سے 7 سوال کیے کہ اگر تمہارے اس نظریے کی بنیاد پر فتویٰ دیا جائے گا تو پھر یہاں کیا کرو گے، یہاں کیا کرو گے، یہ سے اس کو کیسے حل کرو گے، اس مسئلے کو کیسے حل کرو گے؟ فرمایا نماز افضل ہے یا روزہ؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ نماز افضل ہے۔ حضرت نے فرمایا جب نماز افضل ہے تو ایام عادت میں خواتین سے چھٹ جانے والا روزہ تو رکھنا ہے، نماز نہیں رکھ پڑنی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر نماز افضل ہے، اور ہے نماز افضل، جی ان قبلت قبل ما سوا، ان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول تو سب عبادتیں قبول، نماز رد تو روزہ بھی رد، حج بھی رد۔ تو امام نے فرمایا جب افضل ہے تو ایام میں جو چھٹ گئی روزے چھٹ گئے اور نمازیں چھٹ گئیں تو وہاں نمازیں معاف ہیں، روزہ معاف نہیں ہے۔ کیسے سمجھو گے اس بات کو؟ پھر امام نے ایسے 7 سوال فرمائے کہ یہاں کیا کرو گے، وہاں کیا کرو گے، اور پھر جب جواب حضرت کے پاس مکمل نہیں تھا تو پھر امام نے انہیں سکھایا۔ تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ امام ان کے استاد تھے، لہٰذا انتہائی اطمینان کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ یہ بات کرنے کی ہے۔ وہ دور چلا گیا، پہلے بھی نہیں تھا، لیکن میں پہلے والوں بزرگوں کے کوئی عیب نکالنے کے لیے نہیں آیا، لیکن وہ دور چلا گیا جو یہ گھبرانے کی بات ہو اور بتانے سے گھبرایا جائے اور پریشان ہوا جائے کہ صاحب یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ جو سانس اندر گیا ہے یہ واپس آئے گا، اس کا یقین نہیں ہے۔ ہم دوبارہ اپنے گھروں تک پہنچیں گے، اللہ سب کو سالم رکھے، میں بد دعا نہیں دے رہا، لیکن جو نظام ہے اس کے مطابق بات ہو رہی ہے۔ جب ہمیں مرنا ہی ہے، جی ہیپیٹائٹس بی میں کوئی مرے گا، سی میں مرے گا، ایکسیڈنٹ میں مرے گا، ہارٹ فیلئر میں مرے گا، جی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، دل بند ہو جانے سے مرے گا، بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے اہل بیت کے محبت میں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا انتہائی اطمینان کے ساتھ اپنے نظریے کو اچھے انداز سے پیش کرنے کی ضرورت